بہا دی گئی تھی، مطلب روڈز پر باہر گلیوں میں اپنے گھر سے شراب سب نے ختم کر دی تھی، نکال دی تھی، اور شراب کو نا وہ بہا دیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ صحابہ کی ایک جماعت کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر شراب پلا رہا تھا۔ مطلب ایک صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں صحابہ کی ایک جماعت کو، ابو طلحہ دوسرے صحابی ہیں، ان کے گھر شراب پلا رہا تھا، شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ مطلب کہ جب وہ شراب پلا رہے تھے اس ٹائم میں آیت اتری، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا، اور پھر اعلان ہوتے تھے جب بھی کوئی آیت اترتی تھی نا، کوئی بھی احکامات آتے تھے، اللہ نے منع کر دیا تو بھی باقاعدہ طور پر اس کے اعلانات کیے جاتے تھے کہ ہر گھر تک یہ بات پہنچ جائے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اعلان ہونا شروع ہوا، اور ابو طلحہ نے کہا باہر جا کے دیکھو یہ کیسی آواز ہے، تو پھر جب وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک منادی اعلان کر رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، شراب حرام ہو گئی، شراب حرام ہو گئی۔ اور یہ سنتے ہی انہوں نے ان سے کہا کہ جاؤ اور شراب کو بہا دو۔ مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، اور راوی نے بیان کیا جو روایت کر رہے ہیں سارا واقعہ، انہوں نے کہا کہ شراب اس طرح ہم نے بہتے دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے لوگوں نے شراب سے اپنا پیٹ بھر رکھا تھا، اور اسی حالت میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ بیان کیا اللہ نے آیت نازل کی جو لوگ ایمان رکھتے ہیں انہیں ایک کام کرتے رہتے ہیں، ان پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو اس کو انہوں نے کھا لیا تھا۔ یہ جواب اس کا ہے جو جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم پہ تو شراب حرام ہو گئی، لیکن جو لوگ پہلے ہم سے پہلے شراب پیا کرتے تھے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ اب وہ کیا عذاب کاٹیں گے، گناہ ملے گا، ان کو کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں اللہ نے آیت نازل کی تھی کہ جو اس سے پہلے کچھ ہو چکا ہے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو انہوں نے کھا لیا۔ مطلب کہ اگر تم نے پہلے جو کچھ شراب پی لی اس پہ تمہارے پہ کچھ گناہ نہیں، اور جس چیز کا انسان کو علم نہیں ہے اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، کیونکہ تب تو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی تھی، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو بھی گئے تو بھی ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے شراب کا۔ تو یہ خوبصورت شراب کے بارے میں جو ہے بہت ساری آیات اتری ہیں، اور پھر جا کے شراب کو حرام کیا گیا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب، جوئے، شطرنج اور انبرا کو حرام فرما دیا اور ہر نشے والی چیز کو حرام قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز خمر یعنی شراب ہے، اور ہر نشہ والی چیز حرام ہے، اور جو شخص دنیا میں شراب پیے گا اس حال میں مرے گا کہ شراب پیتا رہا اور توبہ نہ کی تو آخرت میں شراب نہیں پیے گا اور جنت کی شراب سے محروم ہوگا، اگر جنت کا داخلہ نصیب ہو گیا تو۔ مسلم کی حدیث ہے 168 نمبر پہ۔ جو چیز ہم یہاں پہ چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بہترین دیتا ہے، چاہے تو اس دنیا میں دے گا یا چاہے تو ہمیں آخرت میں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی ہم کسی چیز سے رک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیز سے ہم بعد آ جاتے ہیں۔ اب جو لوگ یہاں دنیا میں شراب نہیں پیتے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں شراب پلائے گا، کیونکہ شراب کے وہاں نہریں ہیں۔ اور پھر جو لوگ یہاں پہ میوزک نہیں سنتے، گانے نہیں سنتے، اور اسپیشلی جس طرح کے آج کل گانے آئے ہوئے شرکیہ گانے نہیں سنتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں گانے سنوائے گا۔ تو اور جو لوگ یہاں مرد اسپیشلی جو عورتوں سے پرہیز کرتے ہیں، نامحرم عورتوں سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی ہے حور کی۔ تو جو چیز ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہترین ہمیں جنت میں عطا کرے گا۔ تو ہمیں یہاں پہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، تھوڑے عرصے کی زندگی ہے، اس میں رک جانا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے جنت میں جا کے ہمیشہ کے لیے وہ چیز لے سکیں جس کو ہم نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے کہنے سے حرام کیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص یمن سے آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا ہمارے علاقے میں ایک شراب ہے جو جوار سے بنائی جاتی ہے، لوگ اسے پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ نشہ لے کر آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ نشہ لاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہے حرام ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ عہد فرما لیا کہ جو شخص نشہ لانے والی چیز پیے گا اللہ اسے بہت تینت الخبال ایک نام ہے ایک چیز کا، اس سے پلائے گا۔ مطلب کہ صحابہ نے عرض کیا تینت الخبال کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں کے جسموں کا نچوڑ ہے، کہ جو دنیا میں شراب پیتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ منع کرنے کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو دوزخ میں رہنے والے لوگ ہوں گے ان کے جسم کا جو نچوڑ ہوگا اس میں سے شراب مطلب جو نکلے گی، پیپ اور جو چیزیں نکلیں گی ان کے زخموں سے، وہ ان لوگوں کو پلائے گا۔ تو بس تک فلاح ابو داؤد کی حدیث ہے 162 نمبر پہ۔ اور سیدنا جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت کی شراب پر اور اس کے پینے والے پر، اور اس کے پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پہ، اور شراب بنانے والے پر،
اور بنوانے والے پر، اور جو شراب کو کسی کے پاس لے جائے اس پر بھی، اور جس کے پاس لے جائے اس پر بھی، مطلب کہ جو بھی اس سے قریب جائے گا ان سب پہ لعنت ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 161 نمبر پہ۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخر کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پہ نہ بیٹھے جس پہ شراب کا دور چل رہا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ شراب تمام گناہوں کو جمع کیے ہوئے ہے، شراب ہر برائی کی کنجی ہے۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دوست نے سید الانبیاء مطلب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اگرچہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تجھے جلا دیا جائے۔